ساری ساری رات مشق کرتے رہے، ساری ساری رات محنت کرتے رہے۔ پھر مشق کے بعد جو ہے وہ عصر کے بعد، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے پھر عشاء تک گرمیوں میں پانی بیچتا تھا، تو اس نے مجھے چاول پکا کے دینے، اور پھر میں فٹ پاتھ پہ کپڑا بچا کے آنا، میں چاول بیچتا تھا، اور الحمدللہ اسی طرح تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہو گئے۔ جب میری شادی ہوئی تو میری 2200 تنخواہ تھی، اور 1700 روپیہ میں مکان کا کرایہ دیتا تھا۔ میں اس وقت محفلوں میں بھی نہیں جاتا تھا، اتنا مطلب محفلیں ہوتی بھی نہیں تھی، کوئی جلسوں میں اکا دکا کسی جلسے میں کسی دوست نے نام لکھ دیا تو جلسے میں جانا واپس، انہیں 100 روپیہ دیتے تھے مجھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہ مقام دے دیا الحمدللہ کہ جو آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی اللہ نے مجھے دکھایا کہ دنیا کی ہر چیز وہ میں ایک ہی وقت میں لے بھی سکتا ہوں الحمدللہ۔ اور اس تلاوت کے میدان میں میرے استاد کے بہت بڑے کردار ہیں، ان میں ایک شیخ ادریس عاصم صاحب حفظ اللہ ویرا، کہ جنہوں نے مجھے بچوں کی طرح انہوں نے میری پرورش کی، میرے ہاتھ کو میری انگلی کو پکڑ کے انہوں نے چلنا سکھایا۔ اگر مولوی انگلش بھی جانتا ہو، عربی بھی جانتا ہو، اور اردو میں اس کو مہارت ہو، دین میں بھی مہارت ہو، دنیا بھی مہارت ہو، دین کا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ جیسے کہ خواتین کا الحمدللہ میں ایک درس رکھتا ہوں اپنے مدرسے میں، یہ اپنی اکیڈمی ہے، الایمان ایجوکیشن سسٹم کے نام سے اکیڈمی ہے میرا۔ ٹی وی ریڈیو پاکستان میں بھی تلاوت کی، پی ٹی وی میں بھی، دن نیوز میں، پیغام ٹی وی میں، سما میں بھی، ان میں بھی الحمدللہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص دل سے قرآن سے محبت کرتا، اللہ کبھی پھر اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نہد اسٹوڈیو میں بیٹھک پروگرام کی ایک نئی نشست میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی ہی خوبصورت شخصیت۔ خوبصورت وہ کیوں نہ ہو کہ ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے گزری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک خوبصورت شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میری مراد ہیں قاری سعید اللہ سعید صاحب حفظہ اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے شیخ کی ذاتی نجی زندگی کے بارے میں، اور بہت ساری ایسی معلومات جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کو، دین کے ساتھ محبت کرنے والوں کو ان کی زندگی میں مشعل راہ کے طور پر ان کے کام آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو قاری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو قاری صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کرام کو اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی برکت سے جو اتنا مقام آج عطا فرمایا ہے، تو اس میں آپ کے گھرانے کا، آپ کے والدین کا کتنا تعلق ہے؟ الحمدللہ میرے والدہ جو ہیں وہ چونکہ ایک دینی گھرانے سے ان کا ایک تعلق تھا، میرے ماموں، اور الحمدللہ 6-7 ماموں تھے میرے، اب تو ایک رہ گئے، باقی ساری فوت ہو گئے۔ تو میری والدہ کا زیادہ کردار ہے اس حوالے سے کہ میرے بچے قاری بنے، حافظ بنے، اور اسی طرح الحمدللہ میرے گھرانے میں، فیملی میں، خاندان میں تقریباً زیادہ تر جو ہے نا حافظ، عالم اور قاری ہیں اللہ کے توفیق سے۔ تو والدہ کا بھی، والدہ کے علاوہ جو ہے نا والد صاحب کا بھی ہیں۔ والد صاحب خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کا جو ہے نا ان کو بہت شوق تھا کہ میرے سارے بچے قاری ہوں، حافظ ہوں۔ تو اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈنگ کے علاوہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ کوئی ریڈیو ہوتا تھا ان کے پاس، اس میں شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تلاوت سنتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میرا بھی ایک بیٹا جو ہے نا وہ شیخ عبد الباسط کی طرح جو ہے نا اسی طرح تلاوت کرے۔
تو اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے تو پھر میں نے وہ مقام اللہ سے دعا کی، پھر کوشش کی استادوں کی محنت سے، اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جو میں شیخ عبد الباسط کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا حصہ میں پڑھنے لگا، اللہ کے توفیق اور اس کی مہربانی سے۔ قاری صاحب، اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے گا کہ آپ نے کن کٹھن حالات میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور کیسے غربت کے دن آپ نے دیکھے؟ تعلیم کے دوران جو ہے نا بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے تقریباً غربت تھی بہت زیادہ، اور مہینے بعد وہ 100 روپیے جو ہے نا وہ ملتے تھے مہینے بعد، تو محنت کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو کوئی بھی شخص اگر محنت کرتا ہے اور محنت کے راستے میں گامزن ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی رہنما بھی مل جاتا ہے۔ جیسے اس قراءت کے میدان میں اور اس تلاوت کے میدان میں میرے 2 استاد کے بہت بڑے کردار ہیں۔ ان میں ایک شیخ ادریس اعظم صاحب حفظ اللہ ویرا، جنہوں نے مجھے بچوں کی طرح، شاگردوں کی طرح نہیں، بچوں کی طرح انہوں نے میری پرورش کی، میرے ہاتھ کو، میری انگلی کو پکڑ کے انہوں نے چلنا سکھایا، اور دن رات انہوں نے محنت کی، اور پھر مدرسے کے علاوہ وہ اپنے گھر میں مجھے لے کے جاتے رہے۔ الحمدللہ میں ان کے پاس جاتا رہا، پھر ان کے گھر کے پاس ہی مسجد ہے، تو اس مسجد میں الحمدللہ وہاں رہتا رہا۔ میرا کھانا پینا، میرے خرچہ، کو صابن، جو بھی معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، وہ شیخ ادریس صاحب اپنے گھر سے مہیا کرتے، اور ان کی بیگم اللہ جنت الفردوس میں ہماری ماں کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ہر روز انہوں نے کھانا بھیجنا، جو ہم نے کہنا وہ انہوں نے پکا کے ہمیں بھیج دینا، اور اس معاملے میں محنت کی میری ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی بات تو میری استاد گرامی شیخ ادریس اعظم صاحب اور ان کے پھر شاگرد ہیں شیخ اظہار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند ارجمند قاری نجم صبی تھانوی صاحب، ان کا بھی بڑا کردار ہے اس معاملے میں، قرات کے میدان میں مجھے لانے میں، کہ اب کوشش کرو، آواز اچھی ہے، محنت کی، اللہ سے دعائیں کی، ساری رات مشق کرتے رہے، ساری رات محنت کرتے رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ مقام دے دیا الحمدللہ کہ جو آپ کے سامنے ہی ہے، اللہ کے توفیق اور اس کی مہربانی سے۔ ہاں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ غربت کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ جس وقت میں پڑھتا تھا شیخ ادریس صاحب کے پاس، جامعہ مسجد لسوڑی جو اندرون شہروں والا گیٹ، میں شیخ صاحب کے پاس صبح سے لے کے ظہر تک حدر اور تجوید کی کتابیں، پھر ظہر سے لے کے عصر تک، پھر مشق کے بعد جو ہے وہ عصر کے بعد، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے پھر عشاء تک گرمیوں میں پانی بیچتا تھا، اور سردیوں میں جو ہے وہ قوا وغیرہ بیچتا تھا۔ پھر جمعرات کو باورچی سے میں کہتا، اس کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ یار مجھے نا کچھ چاول پکا کے دے دو، وہ مجھے چاول پکاتا، چونکہ چھٹی ہو جاتی تھی، بچے چلے جاتے تھے، تو اس نے مجھے چاول پکا کے دینے، اور پھر میں فٹ پاتھ پہ کپڑا بچا کے آنا، وہ میں چاول بیچتا تھا، اور الحمدللہ اسی طرح تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہو گئے تو میں نے ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام شروع کیا، پھر اسی طرح اللہ نے کچھ دے دیے مجھے، اور پیسے مجھے ملے، میں نے پھر اپنا کپڑے کا کام شروع کیا، کپڑے کے ساتھ جو ہے نا پھر میں نے پھر پراپرٹی کا کام شروع کیا۔ اسی طرح میرے ایک دوست ہیں سعید چودھری محمد سعید، اور ان کے 4 بھائی اور ہیں، چودھری اپنا محمود صاحب ہیں، مسعود صاحب ہیں، اور ان لوگوں نے بہت سپورٹ کیا پھر مجھے پراپرٹی کے میدان میں آنا الحمدللہ۔ کہ غربت کے وہ انتہا بھی میں نے دیکھیں گے، جس سے ایک بندے کے پاس
کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور بھوک لگی ہو تو جیب میں پیسے نہ ہو تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی اس شخص کی کہ یار سامنے روٹی کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہ ہو۔ پھر ایک وقت وہ بھی اللہ نے مجھے دکھایا کہ دنیا کی ہر چیز وہ میں ایک ہی وقت میں لے بھی سکتا ہوں، الحمدللہ لے بھی سکتا تھا۔ اب بھی اللہ کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے چودھری محمد سعید صاحب نے پھر بہت ساری جو ہے نا ان سے وہ گلشان راوی آپ کی تقریباً میرے خیال میں آپ کے گلی میں رہتے تھے، نمازیں بھی وہیں پڑھتے تھے۔ پہلی چھوٹی داڑھی تھی ان کے، اب انہوں نے ماشاءاللہ بڑی داڑھی رکھ لی۔ ان سے بھی میں واقعہ یہ بتا دوں کہ لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ قراء کو یا علماء کو سٹینڈ کر لیں تاکہ یہ لوگوں کی طرف ان کی نظریں نہ ہوں۔ جی عبداللہ بھائی، میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ شیخ اپنا ادریس العاصم حفظ اللہ و یرعاہ کے پاس پڑھنے کے دوران کے بعد، جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ پانی کا کوا کا یا وہ مطلب کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا وہ سلسلہ کبھی نہیں بنایا، کہ وگرنہ کہ ساری پاکستان کے تاجر اعظم کلاد مارکیٹ کی ساری ان کے پیچھے مطلب ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، تو 1500 مہینے میں کسی کو دینے میں کسی تاجر سے کوئی کمی نہیں ہو جاتی تھی۔ لیکن خودداری کو الحمدللہ میں نے اپنایا۔ اسی طرح شیخ ادریس صاحب کو بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے اندر بھی بہت خودداری ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے تاجر، چھوٹے سے کسی چھوٹے تاجر کو بھی کبھی نہیں کہا کہ یار یہ بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یہ غریب ہے، یا یہ قاری صاحب مطلب ہے کہ غریب ہیں یا کوئی اور غریب ہے، کہتے اللہ سے مانگو اللہ دے دے گا۔ تو اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو تاجر حضرات ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، اگر وہ کسی علماء قراء کو سٹینڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں چودھری محمد سعید صاحب، گلشان راوی ایک جگہ میں محفل میں گیا، قاری عزیر حفظ اللہ کے پاس، وہاں پہ محفل تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نا کسی امریکن کمپنی میں وہ جاب کرتے تھے، کہتے ہیں میں جب آیا ہوں کھانا کھا کے میں اپنا لیٹ گیا ہوں تو میرے کانوں میں نا تلاوت کی آواز آئی۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں اٹھ کے بیٹھا ہوں تو میں نے کہا یار یہ بندہ جو تلاوت کر رہا ہے نا اس کو میں نے دیکھنا ہے جا کے۔ انہوں نے دوبارہ سے نئے سرے سے کپڑے پہن کی تو محفل میں آ گئے، وہ دیکھا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں سورہ نبا کی، میں تلاوت کر رہا تھا ان للمتقین مفازا۔ شیخ ادریس صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے میں عوام کے اندر نا میں بیٹھ گیا ہوں۔ وہاں سے فارغ ہوئے، دعا سلام ہو گئی تو چلے گئے۔ پھر کچھ عرصہ مدت گزرنے کے بعد وہ بڑے کوشش میں رہے کہ میں ان قاری صاحب کو تلاش کر لوں۔ پھر انہیں ڈھونڈ لیا مجھے، ڈھونڈنے کے بعد وہ آئے، کہنے لگے جی کہ قاری صاحب آپ میرے گھر آئیں۔ میں اور میری بیگم ان کے گھر چلے گئے بحریہ ٹاؤن میں۔ وہاں جا کے انہوں نے کہا جی کہ آپ کوئی کام کریں، تلاوتوں میں آپ فی سبیل اللہ تلاوت کریں، کچھ لوگ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کس نظریے سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہنے کہ اللہ دے دے گا، پیسوں کے کیوں ٹینشن لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر چونکہ وہ پراپرٹی کا کر رہے تھے الرحمان گارڈن فیس 2 میں، تو وہ مجھے پھر آنا کہنے لگے کل سے آپ نے میرے پاس دفتر میں آنا۔ میں چلا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ظاہر ہے ایک بندہ دینی تعلیم ساری زندگی مدرسوں میں ہو، پھر مسجد کے صفوں میں بیٹھنے والا، وہ عوام کے درمیان وہ ڈیلنگ کرنا بڑا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر مختصر یہ کہ وہ انہوں نے مجھے وافی سارے مقدار میں پیسے دیے کہ آپ کام کریں۔ جب پہلی دن میں نے انہوں نے مجھے سکھایا تھا، پہلی دن میں نے جب میں بیٹھا ہوں کرسی میں تو پہلی دن میں نے 1 لاکھ روپیے جو ہے نا اسی دن میں نے کمایا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ یہ
میں نے کبھی کسی محفل میں کسی آدمی نے کبھی ₹1,00,000 مجھے دیے ہی نہیں. تو اگر کوئی مسجد بھی بنا رہا ہو تو کسی کے پاس جا کے کہیں کہ یار میں مسجد بنا رہا ہوں، کوئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دوں مسجد کے لیے، تو وہ پہلے تو آپ کو کہے گا یار ابھی ہمارے بڑے اپنے سلسلے چل رہے ہیں، ہمارے اپنے مدرسے ہیں، ہماری ساری اپنے، تو نہیں ہے تو پھر وہ 500 یا ₹1,000 دے دے گا. میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہے. لیکن الحمدللہ وہ اب بھی اس وقت بھی میں نہیں کرتا. میں مدرسے میں اب پڑھاتا ہوں، مطلب ہے کہ 2-3 اداروں میں، پھر میرا اپنے ایک ادارہ اس میں پڑھاتا ہوں. تو وہ میرا حصہ اب بھی وہ مجھے دے دیتے ہیں کہ نہیں آپ اللہ کے، میرا کام تھا آپ کو سٹینڈ کرنا ہے. تو اب جتنے کسٹمر جو میری وسعت سے وہاں سے پلاٹ لیتے رہے، اب بھی جو لیتے ہیں، جو مطلب ہے کہ انویسٹر جو حضرات ہیں، تو اب بھی اگر ان سے پلاٹ لیتے ہیں، میں نہیں بیٹھتا اب دفتر میں، لیکن وہ پھر بھی مجھے الحمدللہ دیتے ہیں، میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ نہیں. تو پھر انہوں نے ایک دن مجھے پوچھا کہ آپ کو کیا شوق ہے؟ میں نے کہا میرا شوق تھا کہ میں جامعہ ازہر میں جاؤں، مشق کروں. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی اور کام بتائیں تو آپ کو میں ابھی بھیج دیتا ہوں. چونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک غربت سے میں اوپر کی طرف آیا ہوں، مجھے ایک غریب آدمی کا احساس ہے کہ کیسے کرنا چاہیے. اور الحمدللہ 3 مرلے کے پلاٹ سے انہوں نے اپنی زندگی کو سٹارٹ کیا تھا. آج وہ الحمدللہ 600-700 ایکڑ کی جو ہے نا زمین انہوں نے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے زمین خریدی ہے پھر جنگ میں. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ علماء کو، قراء کو جو ہے نا سٹینڈ کرنا ہے کہ کبھی بھی ایسے لوگ فی سبیل اللہ جمع پڑھائیں، فی سبیل اللہ مدرسوں میں جائیں اور فی سبیل اللہ نا کام کریں، جس سے ان کو کوئی لالچ ہی نہ ہو کہ یار میں نے کسی بچے کو پڑھانا تو رب کی رضا کے لیے پڑھانا. یہ نہیں ہے کہ میں مطلب تنخواہ لینے کے لیے میں پڑھاؤں. تو یہ سارا یہ معاملہ ہے. دیکھیں چودھری صاحب جیسے نا لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں کہ ان کا ایک ذہن ہے کہ یار جتنے علماء ہیں یا قراء ہیں، ساری جو عوام الناس جو بڑے بڑے تاجر ہیں، ان کو چاہیے کہ علماء ساری زندگی مطلب ہے کہ 15 سے 20 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے کہ مدرسوں میں جا کے پہلے حفظ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنا درس حدیث پڑھتے ہیں، درس حدیث کے بعد وہ تجوید قرات پڑھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں کیونکہ زندگی ان کے وہاں گزر چکی ہوتی ہے، ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں یار، اب کیا کریں. پھر مسجد کی حد تک محدود رہتے ہیں یا ایک مدرسے کی حد تک محدود رہتے ہیں. تو عوام الناس کو چاہیے، جو تاجر حضرات ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنے علماء یا قراء کرام ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جو ہے نا بزنس میں ان کو سٹینڈ کرنے چاہیے. اسی طرح کہ ہمارے دوست ہیں کاشف ہے کلینکس، جن کا یہ پاکستان میں ایک مشہور ہے، اپنا کاشف نام ہے ان کا، گجرانوالے میں ان کے کلینکس کے نام سے ان کے اپنے ایک فارمیسیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے قراء کرام جو اچھے پڑھنے والے، ان سب کا وہ 15 سے 20 ہزار اگر کسی کے پاس بھی ہو تو انہوں نے ایک ایٹم خرید کر کے اپنے میڈیکل سٹور میں رکھا ہے، اور اس کا جو منافع ہے رپیٹ کر کے وہ قاری صاحب کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا اور بھی بہت سارے قاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس قاری محفل میں آئے، اس کو ٹینشن کوئی نہ ہو، مدرسے میں جائے اسے ٹینشن کوئی نہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ یار مجھے مہینے بعد جو ہے نا وہ ₹1,00,000 ₹1.5 lakh فلانے جگہ سے آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے ساری قراء کو، اسی طرح چودھری محمد سعید صاحب اور اسی طرح وہ کاشف صاحب ہمارے دوست جو ہیں، وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ قراء اور علماء جو ہے نا صرف دین کی خدمت کر سکیں، تو تاکہ ان کی نظر جو ہے نا وہ لوگوں کی طرف نہ ہو یا کہ لوگوں کی جیب کی طرف نہ ہو، یہ کہہ لیں آپ. تو اسی طرح چودھری محمد سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ 10 سال کے اندر کم از کم جو ہے نا ہمارے پورے پاکستان میں 1000 سکول سسٹم ہونے چاہیے، جس کو چلانے والے قراء ہوں، علماء ہوں، اور ان کی آمدن بھی وہیں سے ہو، تاکہ جو ایک نظریہ لوگ لے کے چلتے ہیں کہ یار یہ مولوی اس طرح کی ہیں، یہ قاری اس طرح کی ہیں، فلان اس طرح کی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ ان کو اگر العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں تو
یا جیسے کہ وہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اگر اللہ قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت دیتا ہے تو پھر اگر 4 روپے اگر 4 پیسے کسی تاجر کے لگے اور اس کو سٹینڈ کرنے میں لگے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بہت اچھائیت ہے۔ قاری صاحب، شیخ ادریس عاصم حفظہ اللہ کے ساتھ آپ نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا اور اب بھی ماشاءاللہ آپ ان کے ساتھ منسلک ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو بتائیے کہ شیخ صاحب کی زندگی میں آپ کو ایسی کون سی خوبیاں نظر آئیں کہ جن کی وجہ سے آپ ان کی شخصیت کو اپنے لیے بہت متاثر کن سمجھتے ہیں اور ہمارے نوجوان ان خوبیوں کو اپنا سکتے ہیں؟ شیخ ادریس صاحب کی بہت ساری پہلو ہیں۔ شیخ ادریس صاحب بذات خود آپ جانتے ہیں کہ شیخ ادریس عاصم صاحب ایک بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تجوید قرات کے حوالے سے، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اسلام آباد میں ایک محفل حسن قرات اسلامک یونیورسٹی والے کرا رہے تھے فیصل مسجد میں۔ شیخ ادریس صاحب کے ان دنوں میں طبیعت صحیح نہیں تھی، تو انہوں نے میرا نام لکھا وہاں پہ کہ شیخ ادریس صاحب کے جو ہے نا نمائندہ ہیں یہ جا کے وہاں تلاوت کریں گے۔ میں وہاں گیا ہوں تو ساری بڑے بڑے قراء کی تلاوت ہوئی، پہلے چھوٹے قراء کی، پھر اس کے بعد ان سے سینئر، پھر ان سے سینئر قراء کی تلاوت ہوئی۔ تو میں نے کہا انہوں نے میرا نام تو نہیں لکھا، انہوں نے مجھے بھیجا تو ہے۔ تو وہاں پہ سارے جو ہے نا مختلف ملکوں کی سفیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایرانی سفیر بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو احمد میاں تھانوی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے قاری ہیں، تو ان سے پہلی بات وہ رہ گئے تھے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھ سے پہلے انوار الحسن صاحب کی تلاوت ہوئی۔ کہنے لگے اب ہم پاکستان کی اس شخصیت کو دعوت دیتے ہیں کہ جن کا پاکستان کے اندر بہت بڑا نام ہے، اور جو مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں اور مکے میں بھی وہ پڑھتے رہیں، اور شیخ ازار رحمۃ اللہ علیہ کی شگردی رشید ہیں۔ میں اب پریشان ہو گیا، ادھر ادھر میں دیکھنے لگا، میں نے کہا یہ کس کا بتا رہے ہیں۔ اب ان کی اس شخصیت کا میں نام لینا چاہتا ہوں جن کا ہماری ساری بین المذاہب کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، وہ نام ہے شیخ ادریس حفظ اللہ وغیرہ۔ ان کی جانشین جن کو انہوں نے اپنی جگہ میں بھیجا، ان کی میں ہم تلاوت کروانے لگے۔ میں اٹھ کے پھر میں آ کے تلاوت کرنے لگا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا جی جو جن شخصیات کو لوگ واقعی شخصیت سمجھتے ہیں کہ یار اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے شیخ ہیں، تو یہی لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پھر میں نے تلاوت کی، پھر ایرانی سفیر اٹھ کے ملے، اور اسی طرح مختلف جو ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے سارے ملکوں کی۔ پھر میں اٹھ کے ان کو میں مطلب ہے کہ ملے ہیں تو بڑی خوبصورت تلاوت کی۔ شیخ ادریس صاحب سب سے ان کی خوبصورت پہلو یہ ہیں کہ وہ شیخ ازار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا ہے، پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ اپنا گجرانوالے میں وہاں سے پڑھا، پھر شیخ ادریس صاحب وہاں سے مدینہ یونیورسٹی چلے گئے۔ شیخ ادریس صاحب کی ایک بات اور بتا دوں، ان کے جو سب سے خوبصورت پہلو شیخ ادریس صاحب کے جو ہے نا، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں، وہ سب سے بڑی خوبی ان میں یہ ہیں کہ جب میں لسوڑے والے مسجد میں آیا تھا پڑھنے کے لیے، تو کہنے لگے جی کہ یار ہمارے پاس طلبہ جو ہے نا پورے ہو گئے، ہم نے جو ہے نا ابھی نہیں اگلے سال سے آنا۔ میں کچھ سال کے درمیان میں آیا تھا، تقریباً 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھے قاری شفیق صاحب جو آج کل سعودیہ میں ہیں، تو میں فیصل آباد حفظ کرتا تھا، تو وہ مجھے لے کے آ گئے شیخ صاحب کے پاس، کہنے لگے نہیں داخلہ نہیں ہے۔ اور شیخ صاحب میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ اگر کسی بڑے سے بڑے آدمی بھی آئے، جب وہ پڑھا رہے ہوں، وہ اس سے نہ وہ ملتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ کسی بچے کا والدین بھی آئے تو نہیں ملتے ہیں۔ میں آیا تو شیخ صاحب پڑھا رہے تھے،
وہ جا کے شیخ صاحب کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے جی نہیں، وہ جیسے ان کا ایک انداز ہے شیخ صاحب کا کہ نہیں وہ ابھی نہیں، اگلی سال آنا۔ تو خیر وہ بولے ہی نہیں ہیں، چپ کر گئے۔ پڑھا کے میں نے کہا انہوں نے کیا، یہ تو بول ہی نہیں رہے ہیں، انہوں نے کیا پڑھانا ہے، یہ ان کا تو مطلب یہ تو بالکل ہی بول نہیں رہے یار، ان کا تو اتنا بڑا شیخ ہے، یہ نہ ہنس رہے ہیں نہ ان کا کوئی اخلاق ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ جب فارغ ہو گئے، پڑھا کے اذان ہو گئے، فارغ ہو گئے، تو میں نے دیکھا شیخ صاحب ہنس بھی رہے ہیں تو مذاق بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے وہ قاری شفیق صاحب سے کہا کہ یہ اس طرح یہ تو بہت غصے والے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ پڑھائی کے دوران چاہے کسی ملک کا وزیر اعظم بھی آئے، انہوں نے نہ اٹھ کے اس سے ملنا ہے، نہ اس کو پکڑ کے ایک مسجد میں جانا، نہ دفتر میں جانا۔ جو طلباء کا وقت ہے انہی کو ہی ٹائم دینا ہے۔ طلباء سے فارغ ہو جائیں، یہ پڑھ کے سبق کو سمجھ لیں، چلے جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جس سے ملنا ہو، جس نے بات کرنی ہو تو اس سے ملتے ہیں۔ خیر میں نے کہا جی کہ نہیں، داخلہ نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا استاد جی یہ جتنے لڑکے ہیں تو ساری کھا رہے ہیں، میں بھی وہیں سے کھا لوں گا، کہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا جی پڑھنا ہے۔ میں نے تلاوت سنائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بستر لے آؤ۔ میں 3-4 دن رہا، میرا دل نہ لگا۔ تو اس وقت ان کی گلی میں مسجد بن رہی تھی۔ میں پھر انہوں نے کہا جی کہ تم نے نا کل سے ادھر آنا۔ میں پھر وہاں چلا گیا۔ پھر میں الحمدللہ شیخ صاحب کے پاس 8 سال رہا ہوں۔ شیخ صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اب کسی محفل میں مقابلے میں جاتا ہوں تو اب بھی وہ کہتے ہیں کدھر ہو سعید اللہ، کہاں پہ ہو؟ میں کہا استاد جی یہاں پہ ہوں، یہاں پہ ہوں۔ اچھا فوراً گھر آؤ۔ نا اچھا محفل میں جا رہا ہوں، سناؤ مجھے۔ پہلی سناتے ہیں، پھر محفل میں جاتے ہیں۔ پھر ان کے جو ہے نا ایک اچھی عادت یہ ہے کہ کسی طالب علم کو وقت ضائع کرنے نہیں دیتے وہ، کہ تم نے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے اور تم نے سنانا ہے، اور ایک اچھے تعلق رکھنا اچھے شاگردوں سے، کہ تم نے بس اپنے وقت کو، اپنے معاملات کو تم نے دیکھ کے تو ادھر زندگی گزارنا ہے۔ پھر وہیں بیٹھے رہے، وہیں پڑھتے رہے، وہیں پہ اسی مسجد میں 8 سال رہے۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی خوبی جو یہ ہے کہ کسی محفل میں جانے سے کہتے ہیں پہلی جب مسجد میں تم نے محفل میں جانا ہے 2 نفل پڑھنے، 2 نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے، دعا کرنا کہ یا اللہ جس پروگرام میں آیا ہوں کوئی میری تلاوت سنے نہ سنے، یا اللہ یہ تلاوت میں تمہیں سنا رہا ہوں، تو پھر اللہ رب العالمین اس تلاوت میں اثر ڈال دے گا۔ تو ساری زندگی الحمدللہ شیخ صاحب کس بات پہ کوشش کرتے ہیں کہ عمل کریں، یہ شیخ صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ قاری صاحب آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس لمبا آپ کا سانس ہے ماشاءاللہ، تو اس قدر لمبا سانس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کوئی کھانے پینے میں بھی پرہیز کرتے ہیں یا اس کے لیے آپ کو خاص کوئی پریکٹس اور مشق کرنی پڑتی ہے؟ آواز اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ آواز بڑے بڑے آوازوں والے آئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی پڑھتے تھے، لیکن آج ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، ان کے کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے نا، دل سے قرآن سے محبت کرتا، اللہ کبھی پھر اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اس میں میری کوئی محنت نہیں ہے، اس میں صرف استادوں کی دعائیں، والدین کی دعا ہے، آپ جیسے نیک جو نوجوان ہیں جو ہمیں سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اسی طرح ان لوگوں کی دعائیں ہیں۔ باقی محنت کے بغیر تو آپ کو میں نے پہلی بھی کہا کہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس دور کے جو نوجوان لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں ہمیں مشق کرنے کے لیے پورے مدرسے میں ایک ٹیپ ریکارڈنگ کسی کے پاس ہوتا تھا، وہ اس نے لگانا اسپیکر میں، وہ باہر اپنے کرکین کی باہر، وہ وہاں بیٹھ کے سننا شیخ عبدالباسط صاحب کی، شیخ صدیق المنشاوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، یا کسی اور قرآ کے لگاتے تھے۔
تو اس دور میں نوجوانوں کو تلاوت سیکھنے کے لیے بس محنت اور لگن کی ضرورت ہے کہ فاسٹ دور ہے، یوٹیوب میں تلاوتیں، موبائل میں ہر ایک کے پاس تلاوتیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ہر گھر میں کوئی بھی سارا دن مشق کر سکتا ہے، سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ صرف دوسرے جو ہے نا چکروں میں پڑ گئے ہیں اور دنیا کے کاموں میں پڑ گئے ہیں۔ بس یہی ہے کہ میرا ایک میسیج ہے کہ اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ بڑی غربت تھی، شاید کہ میرے پاس ایک ہی سوٹ ہوتا تھا اس دور میں کہ میں نے اس کو صبح میں نے اس کو رات کو دھونا ہے، فجر رات کو ہی اس کو سکھانا ہے، استری کر کے میں نے پہننا ہے۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ ہر روز کاٹن کا اب کلر وائز اگر سوٹ ہوتا تو وہ ساری دیکھتے۔ میں سفید ہی پہنتا رہا جتنی دیر مدرسے میں پڑھا، کیونکہ اب ایک ہی سوٹ ہوتا تھا تو یا زیادہ سے 2 سوٹ ہوتے تھے، اسی سفید سوٹ میں نے سفید ہی پہنا ہے۔ میری جتنی پرانی آپ دیکھیں تو سفید سوٹ پہنا ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ اس کے پاس کتنے سوٹ ہیں کتنے نہیں ہیں۔ لیکن قرآن سے محبت، قرآن کے ساتھ لگن، اس کے ساتھ پیار، اس کے ساتھ دل لگنا اور اس کے ساتھ دن رات جو ہے نا اس کو گنگنانا، اس کو پڑھنا، پھر اللہ رب العالمین جو ہے نا انسان کو بہت ساری ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ اس میں میرے کوئی کمال نہیں ہے، میرے والدین کی دعا ہیں، میرے استادوں کی دعا ہیں، آپ جیسے نوجوان جو سنتے ہیں ان کی دعائیں۔ قاری صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو قرآن سنتے ہیں، یقیناً وہ اس جملے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ اس جملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ یہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یقین کریں کہیں دفعہ کوئی محلے میں یا کوئی کہیں شادی ہو، کہیں کوئی ایسے وہاں سے جانے کا اتفاق ہوا ہو، یا اکثر بسوں میں ساری زندگی سفر کیے، تو جب تک وہ سفر پورا نہ ہوتا تو طبیعت میں بڑی الجھن، بڑی آوازاری پیدا ہوتی، ایسا لگتا تھا کہ دل کو کچھ ہو جانا ہے۔ لیکن جب کہیں قرآن کی تلاوت اچانک بھی کانوں میں پڑ جائے نا اور سننے کو مطلب ہے کہ ملے، تو جسم اندر سے خوش ہوتا، ایک ایک انگ جو ہے نا خوش ہوتا کہ یار اصل روح کی غذا تو یہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج باہر کی جتنے ہاسپٹلز ہیں، کینسر کا علاج آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کینسر کا علاج وہ قرآن سے کر رہے ہیں، کہ وہ قرآن مجید سورہ الرحمن لگاتے ہیں شیخ عبدالباسط کو اور لوگ سنتے ہیں، اور اللہ اس قرآن کی برکت سے، ان کے سننے کی وجہ سے تو وہ اس کینسر سے اللہ ان کو شفا عطا فرماتا۔ میں کئی دفعہ دوستوں کو یہ کہتا ہوں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے 20 سال سے مطلب ہم تلاوتیں کرتے ہیں، جن کو لوگ ہمیں جوڑی کے نام سے مشہور ہیں، قاری عبدالسلام عزیزی صاحب جو الحمدللہ میرے دست بازو ہیں۔ تو کئی دفعہ میں ان کے سامنے یہ کہتا ہوں، قاری صاحب اگر یہ قرآن اللہ نہ اتارتا ہے شاید کہ ہم لوگ ہے نا اداس ہو جاتے، ہم بور ہو جاتے، لیکن اس کے ساتھ دن رات لگے رہتے ہیں اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے، روحانی جسمانی سکون ملتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سب کو قرآن سننے کی، اس پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے ہیں اور قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ کی یاد تازہ کر دیتے ہیں، تو آپ خود کن قاری صاحب کو سب سے زیادہ سنتے ہیں؟ میں سارے قراء کو سنتا ہوں، لیکن شیخ عبدالباسط اور رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صدیق المنشاوی، ان کی قرات میں یعنی بہت شوق سے سنتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ قرآن سنتا بھی ہوں، میں نے تو کئی دفعہ گھر والوں سے بھی ہے نا ڈانٹ پڑتی ہے، یار صبح سے لے کے شام تک یہی، شام سے لے کے آدھی رات تک یہی، بیٹھ کے کھانا کھا لو پھر سن لینا۔ یعنی اس حد تک قرآن سننے اور پڑھنے سے الحمدللہ جنون ہے، اللہ کے توفیق، یہ تو اللہ کے رحمت اس کی مہربانی سے ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں، تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ کتنا کھاتے ہیں؟
بڑا اچھا خوبصورت سوال کیا آپ نے. مولوی بیچارے مشہور ہیں کہ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور میں آپ کو ایسے لوگ بتاتا ہوں کہ جو 22 نان اور 20 بوتلیں پیتے ہیں، جو مولوی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کشمیری جو ہے نا یہ بڑے مشہور ہیں کہ یہ بہت کھاتے ہیں، اور کشمیریوں میں رہا ہوں الحمدللہ. بر فیملی میں اللہ رب العالمین ان کو جنت فردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. تو وہ اتنا کھاتے ہیں. میں ان کے گھر میرا آنا جانا تھا، انہوں نے بھی بڑی یعنی کہ ایک پرورش بھی کی انہوں نے مجھے، اور اس فلم میں انہوں نے تعلیم کے دوران بہت سپورٹ کیے مجھے. ناصر ڈار صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کی بیگم. تو انہوں نے بہت مجھ سے پیار کیا کہ یہ بندہ، یہ بچہ جو ہے نا یہ قاری بنے. کچھ لوگ صرف زندہ ہیں کھانے کے لیے، اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں سب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولوی شاید بسم اللہ پڑھ کے چھوٹے نوالے لے کے وہ آرام سے کھاتے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا سنت پوری ہو جائے. آرام سے کھاتے ہیں تو شاید سمجھتے ہیں کہ مولوی بہت زیادہ کھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں اتنا نہیں کھاتا. آپ کے سامنے ہی اگر کھاتے ہیں، آپ سے کئی دفعہ آپ کے لیبارٹری میں بھی گئے ہیں، عرفان بھائی ہیں اور عمران بھائی کے پاس بھی بیٹھے رہے، کہتے ہیں قاری صاحب کیا منگائیں، لیکن ان کو یہی بولا کہ نہیں کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک بدنام کیا ہوا بیچارے مولویوں کو. عام دنیادار بھی بہت کھاتے ہیں، جو یہاں سے اتنا کھاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. کئی دفعہ میں دعوت کھانے کو موقع ملتا ہے، کئی دوست کرتے ہیں دنیادار لوگ، تو میں نے ایک روٹی یا ایک نان مطلب ہے کہ کھانا ہوتا ہے، وہ 5 6 نان. اور قاری صاحب تو جی مولوی نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ مولویوں کو بدنام کیا ہوا ہے. عام دنیادار لوگ مولوی سے زیادہ کھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پیسے والا جو شخص ہوتا ہے اسی کو ہی لوگ رشتہ دیتے ہیں، کیونکہ عام طور پر معمول تو یہی ہے کہ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کرتا کیا ہے، اپنا گھر ہے، اس کا کماتا کتنا ہے، ہماری بیٹی کو خوش رکھ پائے گا یا نہیں. تو آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ کی تو مالی حیثیت اتنی اچھی نہیں تھی، تو آپ کا ایکسپیرینس اس جملے کے بارے میں کیا ہے؟ جب میری شادی ہوئی تو میری 2200 تنخواہ تھی. میں شادمان میں اپنا دلہن ساری ہاؤس کے نام سے ایک دکان تھی. شیخ سرفراز صاحب بہت اچھے آدمی تھے دنیا کی. میں سمجھتا ہوں کہہ لیں کہ چونکہ میرے ساتھ انہوں نے ایک بہت پیار کیا، اور انہوں نے پیار کی انتہا کیا میرے ساتھ. تو میں ان کے پاس جاب کرتا تھا 1996 اپنا 97 میں. تو میری شادی بھی انہوں نے کروائی ہے. جب میری شادی ہوئی تو میری 2200 تنخواہ تھی، اور 1700 روپیہ میں مکان کا کرایہ دیتا تھا. میں اس وقت محفلوں میں بھی نہیں جاتا تھا، اتنا مطلب محفلیں ہوتی بھی نہیں تھی. کوئی جلسوں میں ایک کا دکا کسی جلسے میں کسی دوست نے نام لکھ دیا تو جلسے میں جانا واپس انہیں 100 روپیہ دیتے تھے مجھے 96 97 میں. گجرا والے کسی جلسے میں گئے یا کسی محفل میں گئے تو وہ ہمیں 300 روپئے دیتے تھے. کوئی 6 7 سال تک یہی چلتا رہا، پھر 500 وہ دیتے تھے. تو الحمدللہ نہ میری بیگم نے کبھی ڈیمانڈ کی ہے کہ تم ایک قاری ہو یا فلان ہو، یہ ہو وہ، کچھ لے کے نہیں آئے. کچھ مطلب ہے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، غربت ہے. جو بھی ملا الحمدللہ اللہ نے اچھا کھلایا اور اچھا پلایا، تو اس میں وہ مطمئن ہے، میں بھی الحمدللہ مطمئن ہوں. قاری صاحب، آپ اپنی ازواجی زندگی کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. کتنی شادیاں کی ہیں آپ نے، اور فیوچر میں کتنی شادی کا کوئی پروگرام ہے، مزید شادیوں کا؟ اور جیسے وہ نا وہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا، ارادہ تو کرنی چاہیے. ایک تو کیا ہوا لیکن 4 کا ارادہ ہے. کوشش تو جاری ہے، ظاہر انسان ہے، کوشش تو جاری ہے. تو اللہ رب العالمین اگر مقدر میں لکھا ہوگا تو ہو جانی ہے، مقدر کو کوئی روک نہیں سکے گا. یہ قرآن مجید کی جو قرأت کا سلسلہ ہے، یہ آپ نے اپنی اولاد میں بھی منتقل کیا ہے. اپنی اولاد کا تعارف بھی کروا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی اولاد سے نوازا ہے، بیٹے بیٹیوں سے، اور آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ میری ایک ہی بیٹی ہیں الحمدللہ. میری شادی ہوئی تھی اپنا سن 2000 میں.
تو تب میری عمر اتنی نہیں تھی، کوئی 17-18 سال میری عمر تھی۔ تو اس کے بعد میری جب شادی ہوئی ہے تو وہ جیسے آپ کو بتایا کہ ایک ہی مکان میں رہتا تھا، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد میری ایک بیٹی ہوئی سن 2001 میں۔ تو اس کے بعد میرے یہاں اولاد نہیں ہوئی، ایک ہی بیٹی ہے، اس کو الحمدللہ قرآن مجید پڑھایا، تجوید قرات اس کو سکھایا، پھر اس کے بعد ترجمہ اور مختلف ابتدائی جو احادیث بلوغ المرام اور اس طرح مشکات وغیرہ یہ اسے پڑھایا۔ پھر اس کے بعد وہ اس پڑھائی کے دوران ساتھ ساتھ جو ہے نا تو وہ پری میڈیکل میں پھر وہ چلی گئی، میڈیکل کی طرف وہ گئی ہے کہ میں نے وہ بھی پڑھنا ہے۔ تو میں نے پھر اس کی 17 سال اس کی عمر تھی، میں نے شادی کر دی الحمدللہ۔ اب وہ سسرال والوں کی طرف سے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے، اس کا سیکنڈ ایئر ہے۔ قاری صاحب، آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہے، میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، تو ہمارے ہاں علماء کے بارے میں، دینی طبقے کے بارے میں عام طور پر یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہوتا ہے کہ مولوی جو ہیں یہ بچیوں کی تعلیم کے بڑے خلاف ہیں۔ تو اس کے برعکس آپ تو ماشاءاللہ اپنی بچی کو پڑھا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں کہ دنیاوی لوگ جو ہے نا مولویوں کے حوالے سے اس لیے کہتے ہیں کہ پڑھا نہیں رہے، میں سمجھتا ہوں کہ مالی حالات کی وجہ سے مولوی اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے۔ 15,000 16,000 یا حد 20,000 ان کی تنخواہ ہیں، تو کالجز یونیورسٹی کی جو فیسز ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ شاید اس وجہ سے پڑھا نہیں پاتے۔ دنیا دار لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، اپنے بچیوں کو یا بچوں کو میڈیکل انجینئر وغیرہ یہ بناتے ہیں، شاید اس حوالے سے بناتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری وسائل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی قاری، کوئی بھی مولوی اگر اس کی آمدن جو ہے نا وہ کوئی 2-2.5 لاکھ روپے ہوں اور سال بعد مطلب ایک سمیسٹر کی 20,000 ہو 30,000 ہو بچیوں کو یا بچوں کو پڑھائیں تو اس کے لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولوی پڑھانے کی، قراء یا قاری وغیرہ پڑھانے کے خلاف نہیں ہے میرے خیال میں، جو میں سمجھتا ہوں ان کی مالی حالات کی وجہ سے وہ پڑھا نہیں سکتے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو۔ تو میری بچی الحمدللہ اب میرا جو دماد ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے، فارمیسسٹ ڈاکٹر ہے، اس کے ایک فارمیسی اس نے اپنا وہاں پہ انہیں بنائی ہے وہاں پہ ٹاؤن کے اندر۔ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور ان کے آگے یہ خواہش ہے کہ ہم دین بھی پڑھیں گے اور دنیا بھی۔ اگر مولوی انگلش بھی جانتا ہو، عربی بھی جانتا ہو اور اردو میں اس کو مہارت ہو، دین میں بھی مہارت ہو، دنیا بھی مہارت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین کا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ جیسے کہ خواتین کا الحمدللہ میں ایک درس رکھتا ہوں اپنے مدرسے میں، یا اپنی اکیڈمی ہے الایمان ایجوکیشن سسٹم کے نام سے اکیڈمی ہے میرا، اس میں مختلف علماء کو الحمدللہ میں بلاتا ہوں۔ اسی طرح ابتدائی میں نے جیسے کہ میرے دوست ہیں نوجوان، بڑے اچھے خطیب، بڑے مہارت گفتگو کرتے، ماہر گفتگو کرتے ہیں، اپنا عظیم اختر صاحب، تو اس بندے کو بھی بہت شوق ہے کہ بس لوگ دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، حدیث کی طرف آئیں، کوئی لالچ اللہ نے اس کے اندر نہیں رکھا۔ آپ اس کو بلائیں کہ یار آپ نے درس، وہیں سے ہم نے کام شروع کیا تھا خواتین کا درس۔ تو اسی طرح پروفیسر عثمان ظہیر صاحب ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا پھر مختلف علماء کو میں لے کے گیا ہوں، خواتین کا درس شروع کیا وہ درس دیتے ہیں، جیسے عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، اللہ ان کو ان کی عمر میں ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب لڑکی پڑھی لکھی ہوگی، دین بھی سمجھتی ہوگی، دنیا بھی سمجھتی ہوگی، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خواتین کو سمجھانے میں بہت آسانی ہوگی، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، فیملی والوں کو سمجھانے میں بڑا اچھا ثابت ہوں گی۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت، جو میں سمجھتا ہوں میں کہ جو لوگ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پہلی قرآنی تعلیم دلوائیں،
پھر اس کے بعد احادیث کی تعلیم دلوائیں، پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، پھر ان کو دینی دنیاوی اچھی اور بری چیز کا جو آنا ان کو پھر سمجھ آ جائے گی، ان کو اچھائی اور برائی کی پھر ان کو پہچان ہوگی۔ ایک بندے اس کو دین کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کے متعلق اس کو پتہ ہی نہیں ہے، احادیث کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جیسے دیکھا کہ ابھی کل پرسوں ایک پکچر جو آنا وہ وائرل ہو گیا ہوا فیس بک میں کہ کوئی یونیورسٹی کا کوئی نوجوان ہے، وہ کسی اس میں گناہ میں مبتلا ہوا، پھر لڑکی کو ہاسپٹل میں وہ چھوڑ کے چلا گیا، پھر مطلب ہے کہ وہ کیمرے کی وسعت سے اس کی شناخت ہو گئی۔ اگر یہ کام کوئی مولوی کرتا تو پوری پاکستان میں ایک تھرتھلی مچانے تھی، مولوی نے یہ کام کیا، مولوی نے یہ کام کیا۔ اب ایک یونیورسٹی کا لڑکا ہے، یونیورسٹی کی لڑکی ہے، جو انہوں نے یہ برائی کی طرف گامزن ہو گئے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لڑکی کے والدین پہ کیا بیت رہی ہوگی، یا ان کی جو دوسرے لوگ ہیں ان کے کسی کے کان میں جو ہی نہیں بج رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر دین کی طرف یہ لوگ آئیں، قرآن کو یہ لوگ سمجھیں، احادیث کو سمجھیں، ہر بری اچھی چیز کی ان کو تمیز ہو، پہچان ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ ان کی مدد کرے گا، تو ان کی زندگی بھی اچھی گزر جائے گی، ان کے حالات بھی اچھی گزر جائیں گی، مطلب ہے کہ بہتری کی طرف یہ لوگ جائیں گے۔ قاری صاحب، قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے کس عمر کا انتخاب کرنا چاہیے؟ بچے کو ایک شخص قرآن مجید حفظ کروانا چاہتا ہے تو کتنی عمر میں بچے کو حفظ پر ڈالنا چاہیے؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا، آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں جتنے بھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، دوست ہیں، والدین ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بچوں، جس سے اللہ منتخب کرے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اپنے قرآن کا خادم اللہ اسی کو بناتا ہے۔ اور جو بچے حفظ نہیں کرتے ہیں، جو گھر میں والدین جس کو حفظ نہیں کرواتے ہیں، ان میں ان کا کردار نہیں ہے، ان میں کردار اللہ رب العالمین کا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو قاری بنانا ہے، کس کو عالم بنانا ہے۔ اگر جو بچے نہیں ہیں، ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے گر گرائے کہ یا اللہ، یہ جو ہمارا بھائی، یہ جو ہمارا بچہ، یا ہمارا جو بیٹا، یا جو برخوردار حفظ کی طرف جا رہا ہے، سب کو چاہیے کہ اس کی عزت کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں، تاکہ اس کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا ہوا ہے۔ تو سب کو چاہیے، اب اس کو ایسے بے دردی سے بلاتے ہیں کہ حافظ اور فلان ہو، یہ ہو، نہیں، اس کی عزت کریں۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا مطالعہ حدیث میں، کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے قاری کی، جس نے قرآن قاری کی، جس نے حافظ کی عزت کی، گویا اس نے اللہ کی عزت کی۔ اب اگر کسی حافظ کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں اس کا اپنا ذاتی قصور ہے، کرنی چاہیے۔ میں قاری کتنا ہی بڑا قاری کیوں نہ ہو، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، میں دونوں کو اس کی عزت بڑے ہونے کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے میں کرتا ہوں کہ یہ بڑا ہے، یہ اللہ نے یہ 20 سال ہو گئے ہیں، اس کو 30 سال ہو گئے ہیں قرآن یہ پڑھا رہا۔ چھوٹے بچے کی میں عزت اتنا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تو کتنا مہربان ہے کہ چھوٹے بچے کے سینے میں بھی تم نے قرآن کو محفوظ کیا ہوا، یہ کتنے خوش قسمت انسان ہے کہ رب العالمین نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہوا۔ اور دوسری بات آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کتنی عمر کے قرآن حفظ کرنے کے لیے عمر کی کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ کہہ لیں کہ اگر چھوٹی عمر میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، گھر کی نہیں ہوتی ہے اور بہن بھائیوں کی نہیں ہوتی، چونکہ والدین کما رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا خرچہ لے رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا ذہن بٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ فریش ہوتا ہے دماغی طور پہ، تو وہ چھوٹے بچے اس لیے وہ حفظ کرنے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ میں حفظ کر لوں تو وہ کسی بھی عمر کی کسی حصے میں بھی وہ کر سکتا ہے۔ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو سید طالب الرحمن شاہ صاحب ہیں، طیب الرحمن شاہ صاحب ہیں،
اسی طرح یہ جو 3-4 بھائی ہیں دین کی بہت خدمات کر رہے ہیں. ان کی والدہ، میں ان کی آبائی گاؤں میں عبدالحکیم میں گیا ہوں محفل میں، تو اس وقت ان کی والدہ حیات تھیں. کہنے لگے میری والدہ نے 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا انہوں نے. اور وہ پھر اپنا توفیق الرحمان شاہ صاحب مجھے خود کہنے لگے جی کہ میری والدہ کو 6 سال ہو گئے 70 سال کی عمر میں حفظ کرنے کے بعد 6 سال ہو گئے وہ مسلح سنا رہی ہیں. اس کا مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن نہیں یاد نہیں ہوتا، زبان ہمارے وہ موٹی ہو گئی ہے، زبان نہیں چلتا، یہ سب ایسے ہی ہے، بہانے ہیں. آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت سورۃ مزمل کیا نا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، اس کی پوری جو اخیر تک آپ جائیں کہ قرآن پڑھنا، روزانہ اس کی تلاوت کرنا فرض ہے. کہ آپ اس مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کی تفسیر کو، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی صحابہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اس بات پہ نہیں رہنا کہ ساری رات میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نفلوں میں زندگی میں نے ساری رات نفلوں میں نے گزاری ہیں. تم نے صبح قرآن کی تلاوت پھر بھی کرنی ہے، تو اللہ کے فضل کو بھی تم نے تلاش کرنا ہے. تو پھر بھی اس بات پہ نہیں رہنا کہ بچوں کے لیے رزق کما رہا ہوں، یہ کوئی بہانہ بن جائے کہ نہیں سارا دن دکان پہ رہے، سارا دن ادھر رہے، پریشانی میں رہے تو قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں. اللہ نے فرمایا نہیں، پھر بھی تم نے قرآن کی تلاوت تم نے پھر بھی کرنی ہے. اور جو بیمار ہیں ان کے بھی اللہ نے رب العالمین نے فرمایا کہ تم ہاسپٹلوں میں ہو، بیماری میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، تو یہ بہانہ پھر بھی نہیں چلے گا، تم نے قرآن کی تلاوت پھر بھی کرنی ہے. جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم میری راہ میں ہو، سب سے اہم ترین زندگی اللہ کے راہ میں مطلب ہے کہ اپنے جان کو نذرانہ پیش کر دینا. تو دشمن کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی بہانہ تمہارا نہیں چلے گا، تم نے قرآن کی تلاوت پھر بھی کرنی ہے. عمر کی کوئی ضروری نہیں ہے، لوگوں کے اوپر ایک بہانہ ہے. میں نے حدیث تو مطلب ہے کہ میں نے کس سے سنا ہے، میں نے یہ حدیث میں نے نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ صرف یہ کہیں گے قرآن سنا دو میں بخش دوں گا. تو اب جو دنیا میں قرآن جن کو پڑھنا ہی نہیں آیا تو قیامت کو کیا قرآن پڑھیں گے وہ؟ عوام الناس لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ جیسے اسکول کالج وغیرہ کسی اور کام کے لیے جو ہے نا پیسے دیتے ہیں، تو قرآن کے لیے بھی کوئی ایک قاری کو منتخب کر لیں کہ وہ آپ کو قرآن پڑھائے، دین سکھائے، تاکہ قیامت کی دن اللہ کے ہاں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. قاری صاحب ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک بچے کو مدرسے میں اسکول میں حفظ کے لیے داخل کرایا جاتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ چل ہی نہیں پاتا ہے، 4-5 پاروں پر اڑ جاتا ہے اور 2-2 3-3 سال اس کو لگ جاتے ہیں اور وہ آگے بڑھ نہیں پاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں طالب علم کا اپنا قصور ہوتا ہے، وہ کند ذہن ہوتا ہے، یا قصور استاد کا ہوتا ہے کہ وہ اسے اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ میں ایک بات آپ کو کروں کہ آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے اسلام آباد کی ایک بہت بڑی شخصیت عبدالعزیز حنیف صاحب، علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب نے ایک درس قرآن دیا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر. اس میں انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی تھی، جس میں گھر والے، والد، بہن بھائی، سکول ٹیچر، مولوی اور جو ذمہ داران ہیں اس کے اوپر انہوں نے خوبصورت گفتگو کی تھی. اچھا، میں عبدالعزیز حنیف صاحب کے حوالے سے میرے اللہ نے اسی ذہن میں ڈال دیا، میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن سے اتنا محبت کرتے تھے، قرآن پڑھنے والے سے اتنا محبت کرتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جیسے میں وہاں محفل میں ان کی محفل ہوتی میں جاتا تھا تو وہ میرے ماتھا چومنا، ہاتھ چومنا، منہ چومنا اور شکر کی پیشنس تھے، لیکن ان کو اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. مغرب کے بعد بیٹھ کے رات کے 10 سے 12 بجے تک طبیعت علیل ہونے کے باوجود پھر بھی وہ این تک قرآن سنتے اور روتے رہتے. انہوں نے یہ گفتگو کی تھی کہ حضرت جو ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں نا، حفظ کرتے ہیں،
اکثر والدین جو بچہ اسکول میں نہ چلے، کسی کام پہ نہ چلے، بالکل نکارا بچہ ہو، جس کی حیثیت گھر میں کوئی نہ ہو، اس کو حفظ میں ڈال دیتے ہیں، وہ حفظ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب جو قرآن حفظ کر لے، اس کا مطلب وہ دنیا کا عظیم ترین آدمی اور عظیم ترین دماغ ہے اس کا، ہے کہ اس کو پھر جہاں مرضی چلا دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حفظ کرے، لیکن بچے کا ذہن نہیں ہوتا۔ جو میرے علم ناقص میں یہ کہ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حفظ کرے، لیکن بچے کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، والدین کی خواہش ہوتی ہے، وہ پھر بچہ نہیں پڑھتا۔ استاد باہر چلا گیا تو پھر رمکے گردن ہلا رہا ہے، پھر وہاں سے اور کاموں میں اس کا بڑا دماغ چلتا ہے، لیکن حفظ میں نہیں چلتا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ دماغ جس کا نہ چلتا ہو، بہت ساری مثالیں دیکھیں بھی ہیں، سنی بھی ہیں، کہ جو بچہ کبھی بھی نہ چلتا ہوا نا، اللہ کے توفیق سے میرے پاس لے آئیں، میں اسے ایسا انشاءاللہ سمجھا دوں گا کہ جو اگر ایک لائن بھی نہ پڑھتا ہو تو وہ 8 10 لائنیں یاد کرنا شروع کر دے گا۔ اکثر اپنا عبداللہ بھائی آپ نے مطلب ہے کہ مجھ سے پوچھا کہ بچوں کا دماغ نہیں چلتا۔ دماغ سب کا چلتا ہے، جو پاگل آدمی ہو نا اس کا بھی دماغ چلتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے کھانا دو۔ اب ایک بندہ پاگل ہے تو اس کا دماغ تو ہے نا، اس کا مطلب ایک بندہ بالکل نارمل آدمی ہے، اس کو اٹھنے کی، بولنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، کھانے پینے کی، ہر چیز کی تمیز ہے، تو اس کا دماغ کیسے نہیں چلتا؟ یہ کہہ لیں کہ کچھ والدین کی غفلت ہیں، کچھ اساتذہ کی غفلت ہیں، کچھ جو ہے نا ذمہ داراں کی یہ کہہ لیں کہ غفلت ہے کہ بچے کو سمجھایا جائے کہ بیٹا تو دنیا کا سب سے اللہ کے ہاں معتبر انسان بننے جا رہا ہے، کہ تو جو حفظ کر رہا ہے نا، تو جو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین کام ہے۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا کہ اس کی اردو میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ میرے خاندان میں سے ہیں۔ اللہ کی کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی کوئی مطلب ہے کہ قبیلہ نہیں ہے، ساری اللہ کے بندے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والوں کو اللہ نے فرمایا میرے خاندان میں سے ہیں۔ تو یہ اگر بچے کو سمجھایا جائے کہ بیٹا جو تم جس کام کے لیے تم جا رہے ہو، جس کام کے لیے تمہیں چنا گیا ہے، یہ دنیا کا بہت عظیم ترین کام ہے، اس کام کی، اس قرآن کی دولت سے اللہ رب العالمین کئی قوموں کو آسمانوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کئیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھانے کی گھر والوں کو اور استاد کو، ادارہ کو جو چلا رہے ہیں، اس کو مارنے کی بجائے، باغی کرنے کی بجائے اس کی ذہنی تربیت کی جائے، تو پھر انشاءاللہ وہ بچہ چلے گا اللہ کے توفیق سے۔ قاری صاحب، جب ہم سنتے ہیں قرۂ کرام کو خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، تو ہر مسلمان کا یہ من کرتا ہے کہ وہ بھی اتنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے خوبصورت آواز میں، یہ خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی دین ہے، یا کوئی شخص محنت کر کے، کوشش کر کے خوبصورت آواز جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک بار، اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بادشاہ مسجد میں محفل اس نے قرات ہو گئی تو اپنا بہت سارے قراء بیٹھے ہوئے تھے، اس میں شیخ عبدالباسط کا برخوردار یاسر عبدالباسط بھی آئے ہوئے تھے۔ شیخ ان کے جو معاملات جو سنتے ہیں ہم اکثر اپنا وہ بہت بڑے قاری تھے۔ اچھا، آپ کو ایک بات میں وضاحت کرنا چاہوں یہاں پہ کہ کچھ لوگ قاری ہوتے ہیں، کچھ لوگ قاری ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ صرف حافظ ہوتے ہیں، قاری نہیں ہوتے، کچھ لوگ قاری ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، وہ جوانی پڑھا سکتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ عالم بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ قاری بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ادھر ادھر سے سن کے وہ مطلب ہے کہ وہ تقریریں بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔
شیخ عبد الباسط بہت بڑے عالم بھی تھے، شیخ عبد الباسط بہت بڑے قاری بھی تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ عبد الباسط کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کہ اتنا وہ مطلب ہے کہ پڑھتے ہیں اور وہ دل میں اترتا ہے ایسے کہ جیسے کوئی زبردستی لے کے دل میں داخل کر رہا ہے۔ کہنے لگے ریڈیو ٹی وی کے علاوہ جو ہے نا شیخ عبد الباسط ہر روز 6 گھنٹے مسلسل مشق کرتے تھے۔ بتانے کا مقصد ہے کہ اتنا لمبا سانس خیر نہیں کہہ سکتے، جتنا اللہ نے توفیق دی اتنا ہی مطلب قرات کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس دن محفل ہو تو محفل میں، جس دن محفل نہ ہو گھر میں، گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں تو ساتھ ڈرائیورنگ کر رہا ہوتا ہوں، ساتھ میں مشق کر رہا ہوتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں تو پھر بھی مشق کر رہا ہوتا ہوں، رات کو محفل نہیں ہوتی تو پھر بھی میں مشق کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اس کے بغیر جو ہے نا وہ یعنی روح کی غذا بن چکی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نہ پڑھیں ایسے لگتا ہے کہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پسینہ آتا، سکون ملتا ہے جسمانی طور پہ، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ واقعی ہم نے کچھ پڑھا ہے، کچھ سیکھا ہے، کچھ کر کے بیٹھے ہیں۔ قاری صاحب، آپ تلاوتوں کے لیے ماشاءاللہ پورے ملک میں محافل قراءات میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، تو ان محافل قراءات کے علاوہ آپ ملک سے باہر کہاں کہاں گئے قرآن کی تلاوت کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ کو کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام لوگوں کو سنانے کے لیے؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قرآن کا اعزاز ہے کہ کسی قاری سے کوئی بھی مسلک نفرت نہیں کرتا۔ اب میں الحمدللہ قرات میں جتنے مسالک کے لوگ ہیں، اہل حدیث سے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سب میں جاتے ہیں، ساری بہت عزت کرتے ہیں، بڑے پیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مطلب پوچھا کہ کس کس جگہوں میں، الحمدللہ 3-4 سے مطلب ہے کہ مسلکوں کے علاوہ اور آل انٹرنیشنل محفلوں میں بھی الحمدللہ میں گیا ہوں، ایران گیا ہوں، اسی طرح جو ہے افغانستان، بخارا، ازبکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، اللہ کے توفیق سے ان ممالک میں گیا ہوں تلاوت کے لیے۔ الحمدللہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کس مسلک سے اس کا تعلق ہے، یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ بس قاری ہے۔ لوگ محبت سے چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ ٹی وی ریڈیو پاکستان میں بھی تلاوت کی، پی ٹی وی میں بھی، دن نیوز میں، پیغام ٹی وی میں، سما میں بھی، ان میں بھی الحمدللہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ پھر پی ٹی وی میں الحمدللہ رمضانوں میں پہلی 10 دن کی اذان اور جمعے کی اذان، اسی طرح راتوں کو پروگرام۔ پھر اس سال جو ہے نا اپنا لاہور رنگ میں ایک نیا چینل ہے، اس میں مختلف الحمدللہ چینلوں میں تلاوت کے لیے میں جاتا ہوں اور کرتا بھی ہوں۔ ہمارے نوجوان آج کل نا جی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ داڑھی رکھ لیں گے تو پھر لڑکی نہیں ملے گی خوبصورت شادی کے لیے، تو اس کے حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اصل میں بھول گیا ہوں، میں نا ایک اخبار میں نے پڑھا تھا کہ مختلف لوگوں نے سروے کیے ہیں یونیورسٹیوں میں، 85% لڑکیوں نے داڑھی والوں کو پسند کیا کہ جن کے داڑھی ہو نا وہ اچھے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ داڑھی والے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ داڑھی والے تو ہے نا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ داڑھی والے جو ہے نا یہ اچھے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ داڑھی رکھنے سے مجھے رشتہ نہیں ملتا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی پھر اس کو بھی اس طرح کی بیوی نہیں ملتی جیسے وہ چاہتا ہے۔ اگر سنت سمجھ کی داڑھی رکھ لے تو شاید اس سنت کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین اس کو جو ہے نا ایسے دلہن عطا کریں گے کہ وہ پھر گھر میں دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ اللہ نے سنت کی وجہ سے مجھے اچھی اور خوبصورت بیوی دے دی۔ قاری صاحب، آپ زندگی میں سب سے زیادہ کس شخصیت سے متاثر ہوئے تھے، اور متاثر ہونے کی وجہ بھی بتا دیجئے کہ کس وجہ سے آپ اس شخصیت سے متاثر ہوئے؟ اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میری زندگی میں 3-4 لوگ ایسے ہیں کہ جو
بہت اعلیٰ شخصیت کی نا حامل ہیں وہ. اسی طرح جامعہ سلفیہ کے جو نگران ہیں، پرنسپل کہہ دیں آپ ان کو، رئیس الجامعہ کہہ دیں، پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر صاحب ہیں، جو کہ بہت اعلیٰ شخصیت ہیں، جو طلباء کے ساتھ، قرائے کرام کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ جتنی خوبصورتی اور اعلیٰ رویہ جو کرتے ہیں نا، کہ ان کو دیکھیں کہ کئی سال ہو گئے، میرے خیال میں کو 40 سے 45 سال یا اس سے کم و بیش زیادہ ہو گئے ہوں گے کہ جو اس جامعہ کے رئیس ہیں. کہ مطلب آپ ایک ادارے میں بہت ساری لوگوں کو دیکھیں، پرنسپل گورنمنٹ کا ہو، کسی اور کا ہو، وہ سال 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے، اس کے رویے کچھ ایسے اچھے نہیں ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ بالکل بچپنا تھا میرا، تو اس وقت سے میں چودھری صاحب کو دیکھ رہا ہوں، پروفیسر یاسین ظفر صاحب کو، کہ بہت خوبصورت انداز سے جامعہ چلا رہے ہیں اساتذہ کے ساتھ. اور پھر سب سے زیادہ کہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں، تہجد گزار آدمی ہیں، تو قرآن سن کے روتے ہیں. طلباء کے جو غریب ہوں اپنے پاس سے ان کی جو داخلہ فیس ہے وہ اپنے پاس سے خود ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا حافظ مسعود عالم صاحب ہیں، اور اسی طرح حافظ شریف صاحب ہیں، شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں. یہ شخصیات جو ہے نا بہت اعلیٰ شخصیات ہے. اگر ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ آپ کھائیں، ان کے ساتھ دن رات کی زندگی گزار لیں، تو آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، آپ کو ایک روحانیت محسوس ہوگی، ایک روحانیت آپ کو مل جائے گی کہ یار ہماری معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر اس طرح کی شخصیات جو ہے نا موجود ہیں کہ جو صرف بیٹھنا اٹھنا اور کھانا پینا ان کے ساتھ رہنے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. میں ان لوگوں کی جو زندگی سے الحمدللہ بہت متاثر ہوں. تو اور میں ساری علماء کو بلکہ میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو جو ہے نا فالو کریں اور ان کی اپنی زندگی کو اسی طرح بنائیں تاکہ جو ہے نا آنے والے وقت کے جو نئے نسل ہے، نئی جنریشن کو جو ہے نا وہ دین کی طرف لانے میں مددگار ثابت ہو. قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہماری گزارش پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ آپ سے دین کا کام لیتا رہے. تو ناظرین کرام، یہ تھے قاری سعید اللہ سعید صاحب حفظہ اللہ. نہد اسٹوڈیو میں بیٹھک پروگرام کی ایک نئی نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.